گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ انسان دنیا میں کتنا اتراتا ہے، ذرا سا اسے کوئی عہدہ یا منصب مل جاتا ہے تو پھولا نہیں سماتا، جسے چاہتا ہے دبا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دھمکی دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کاش انسان اپنی اوقات کو یاد کرتا، انسان کی اوقات کیا ہے۔ بزرگوں کے بڑے پیارے پیارے فرمان ہیں اس سلسلے میں۔ مثلا انسان جو تکبر کرتا ہے اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے اپنی اوقات کو یاد کر کہ تو 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے۔ اے اترا کر چلنے والے، تیرے پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے۔ اس ضمن میں محمود و ایاز کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے کہ جو بھی کسی بادشاہ کا یا کسی بڑے آدمی کا مقرب ہوتا ہے یا کوئی مرید اپنے پیر کا مقرب ہوتا ہے تو خواہ حاسدین اس کے پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کل ذی نعمت محسود، جس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اس سے وہ حسد کیا جاتا ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایاز جو تھا محمود کا بہت ہی مقرب اور منظور نظر تھا، تو ان سے لوگ حسد کرتے تھے اور اس کے نکتے نکالتے تھے اور ٹومے رہتے تھے۔ ایک بار کسی نے آ کر اسی طرح کے حاسد نے آ کر شکایت کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایاز آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کئی بار اس کو دیکھا ہے کہ یہ ایک دور آبادی میں جا کر ایک پرانے مکان کا دروازہ کھولتا ہے، پھر اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اندر میٹنگ کرتا ہو یا آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہو، تو میں آپ کا ہمدرد ہوں، علی جا آپ اس کی تحقیق فرمائیے۔ چنانچہ ایک بار جب ایاز باہر نکلا تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا بھیس بدلی کر کے پیچھا کیا، تو واقعی ایاز ایک بستی میں ایک بوسیدہ کمرے میں تالا کھول کے داخل ہو گیا۔ تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ کیا باتیں تم اس کمرے میں کیوں آتے ہو، کیا کرتے ہو۔ اب ایاز پکڑا تو گیا تھا، یعنی جس فعل کو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا وہ فعل میں وہ پکڑا گیا۔ اب محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باز پرس پر ایاز نے جو انکشاف فرمایا، اس نے ایاز کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ ایاز نے ایک پوٹلی سامنے رکھ دی اور اس کو کھول دیا، اس میں پرانے بوسیدہ کپڑے نکلے، کچھ ایک جوڑی پھٹے ہوئے جوتوں کی نکلی۔ محمود حیران کہ آخر یہاں کچھ ہے نہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ علی جا، میں یہاں آ کر جب موقع ملتا ہے گاہے گاہے یہاں آ کر اس پوٹلی کو کھول کر دیکھ کر آپ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ حضور یہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات مت بھول کہ پہلے تو ان کپڑوں اور جوتیوں میں تھا، دیکھ تجھ پر محمود غزنوی کی نظر کرم ہوئی اور آج تو شاندار محل میں رہتا ہے اور خوب مطلب یہ کہ تجھے آسائش میسر ہے۔ تو حضور یہ دیکھ دیکھ کر میں اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں، اس طرح آپ کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ تو واقعی حاسد کا منہ کالا ہوا اور وہ ایاز جو تھا اس کا مرتبہ اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں میں بڑھ گیا۔ تو یہ ایک مطلب بتانے کی بات تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنی اوقات کو نہ بھولے، کہ مطلب یہ کہ میری اپنی مطلب کوئی اوقات نہیں اور میرا کوئی زور بھی نہیں۔ سچی بات، انسان بڑا بھولتا ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مجھوں پر تاؤ دیتا ہے میں فلاں کر دوں گا۔ بھائی تیری اوقات کیا؟ تیری چلتی کتنی ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی بیمار نہ پڑوں، تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں، تو غریب و نادار رہ جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ مجھے کبھی نزلہ بھی نہ ہو، تجھے ایسی کھانسی لگتی ہے کہ نہ خود سو سکتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس کبھی بھی کوئی صدمہ، ٹینشن، رنج و غم نہ پھٹکے، تیرے قریب بھی نہ پھٹکے، لیکن تجھے صدمے پر صدمے پہنچتے۔ تو چاہتا ہے کہ ہر وقت خوشخبریاں سنے، لیکن آئے دن تجھے پریشان کن خبریں پہنچتی ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد فرما بردار ہو، لیکن تیری اولاد نافرمانیاں کرتی ہے۔ تو چاہتا ہے تو بوڑھا نہ ہو، لیکن بڑھاپا
تیرے گلے پڑ جاتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کبھی موت نہ آئے لیکن تجھے مرنا پڑ جاتا ہے، تو آخر انسان کی چلتی کیا ہے؟ انسان کے بس میں ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اے اترانے والے، اے غرور و تکبر سے ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والے، تیری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے وہ کب تیری لگام کھینچ لے۔ بڑے بڑے کرو پر والے چلے گئے، انسان پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بناتا ہے۔ اسی نے مجھے عبرت ناک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب، ان کے لیے ایک اسپیشل عہدہ نکالا گیا، ان کے لیے آفس پر روپیہ خرچ کیا گیا۔ ایک دن اس آفس میں وہ تشریف بھی لائے اور اسی شام یا اسی رات ان بیچاروں کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ بڑی عبرت ہوئی مجھے، دیکھو یار کیا آدمی عہدے پر مرتا ہے، بنگلے پر مرتا ہے، کوٹھی پر مرتا ہے، ڈیکوریشن پر مرتا ہے، ہر طرح کی اس کو سجاوٹ چاہیے، ہر طرح کی آسائشیں چاہیے، کیا اس کی زندگی ہے، کیا عہدہ، کیا وزارت، کیا ہاتھ میں آیا۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے نا کہ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیر دولت کا بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پوچھ ہاں ہے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، نفس اور شیطان خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے، اے غافل سنبھل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محض غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو عمر جو ہے ہماری وہ گویا برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، یعنی چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس بسانس نے پتہ بھی نہیں چلتا، مگر برف کی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ پگھل رہی ہے، گویا ہر سانس قبر کی منزل کی طرف ایک قدم ہے، اور یہ رکتا ہی نہیں، چاہے سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ہر حال میں ہر صورت میں ہماری قبر کی منزل کی طرف پیش قدمی جاری ہے، سفر جاری ہے، اور اچانک یہ سفر پورا ہو جائے گا اور قبر کی منزل آ پہنچے گی۔ میں مولانا نور محمد صاحب کی تعزیت کے لیے گیا تھا۔ مولانا نور محمد صاحب یہ لائن ایریا کے ایک بزرگ تھے۔ اجتماع میں ملتان 22، 23، 24 جمادی الاولیٰ 3 روزہ اجتماع جو ہوا تھا مدینۃ الاولیاء ملتان میں، اس میں تشریف لائے تھے۔ اجتماع کے 3 دن پورے ہو گئے۔ رات قافلہ جو تھا وہ اس نے روانہ ہونا تھا، لیکن بیچاروں کی چلتے چلتے کیونکہ رش بہت تھا، بس و عرفات سے مزدلفہ سے مینا کی ایک جھلک تھی کہ وہاں بھی ٹریفک اسی طرح جام ہو جاتا ہے، تو ٹریفک جام تھے۔ خیر قریب صبح ہو گئی۔ میں نے چشمدید گواہوں سے بھی باتیں سنی، ان کے گھر بھی پہنچا تھا تعزیت کرنے، تو وہ تو ان کے صاحبزادے نے بتایا، قریبی مسجد کے امام صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تو مجھ سے بھی معافیاں مانگ کر گئے تھے، صاحبزادے نے کہا ہم سے بھی معافیاں مانگ کر گئے تھے، سب معافی تلافی کر کے ہی گئے تھے۔ خیر تو وہ 3 روزہ اجتماع تو پورا ہو گیا۔ اب وہ صبح کے قریب یا صبح کے وقت فجر کے قریب غالباً ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، کسی نے سنبھالا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو سنبھالا تھا اور ان کو بٹھایا، تو یکایک ان کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بس ایک ہچکی کی آواز آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ خیر یہ جب سنا کہ یا رسول اللہ کہہ کر انہوں نے دم توڑا، واقعی مجھے تو ان کی موت پر بڑا رشک آیا، اور میں نے بھی کہا کہ کاش الیاس قادری بجائے انسان کے اس خوش نصیب کے پاؤں کا کوئی ناخن بنا ہوتا۔ ذہن نصیب میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا